روزے میں ناخن کاٹنا، تیل اور سرما لگانا، کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تیل اور سرما لگانے کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں محمد اقبال انڈیا سے۔ یہ سارے کام جائز ہیں روزے کی حالت تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا۔ پھر اگر روزہ 4:42 پر بند کیا اور 4:42 پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ نیز کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ اس سے روزہ صحیح ہوگا؟ اگر جی 4:42 پہ روزہ بند ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ 4:41 پہ آپ بند کر لیں 1 منٹ پہلے۔ لیکن اگر کسی نے 4:42 پہ بھی بند کیا تو روزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہونا اور اذان ہو جائے تو وہ پی لے اس کو جلدی سے۔ تو عین وقت پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے اس کو، جیسے بعض لوگ پانی پینا بھول گئے یا پتہ نہیں چلا ان کو، اب سارا دن بغیر پیاس کے رہنا تو بغیر پانی کے رہنا تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو آپ نے ٹائم دیکھا 4:42 ہو رہے ہیں، تو احتیاط تو یہی تھی کہ یہ سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جاتے تو، لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جلدی جلدی آپ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں آپ، لیکن اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا لیں، آپ مزید تاخیر نہ کریں کیونکہ بالکل عین وقت پر آپ جو ہے نا سحری ختم ہونے کے عین ٹائم پر ہیں۔ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ بھائی اگر آپ بغیر نیت کے سو گئے تو نصف النہار سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں نفل روزے کی۔ رمضان کے قضا روزے کی نیت نہیں کر سکتے آپ۔ رمضان کے قضا روزے کی نیت آپ کو صبح صادق سے پہلے کرنی پڑے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح آپ نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں پیر کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، کسی خاتون نے یا مرد نے منت مانی ہوئی ہے، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کریں۔ باقی جتنے بھی روزے ہیں، جیسے رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کا روزہ رمضان ہی میں اگر آپ رکھ رہے ہیں تو نصف النہار سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ نصف النہار کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں، نفل روزہ بھی آپ نصف النہار سے پہلے رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یار صبح مجھے ڈاؤٹ ہے، روزہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا، صبح دیکھیں گے ذرا موسم سیٹ ہوا تو۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، نمک مرچ وغیرہ چکھنا، بعض اوقات جلاد قسم کے خامند ہوتے ہیں، وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں، نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں، کم کا تو علاج ہے، زیادہ کا نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا، اندر نہیں نکلے گا، زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے۔ روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے۔ بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق۔ اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہٰذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔ اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے۔ باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے
طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. کہ اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے یا احتلام ہو گیا، غسل واجب ہے، لیکن سحری کے بالکل قریب آپ کی آنکھ کھلی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ میں کیا آپ غسل کریں یا سحری کریں؟ غسل نہیں آپ نے کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے جنوبی ہوتے تھے، یعنی وہی وجہ جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن اما عائشہ نے اسے کوڈ ورڈز میں بیان کیا. تو آپ علیہ السلام پہلے سحری کرتے تھے اور پھر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اپنا غسل اتارتے تھے. ٹھیک، تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جنوبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے اور آرام سے بعد میں وہ پہلے فجر کا وقت داخل ہوا تسلی سے غسل کریں. اور کیا روزے کی حالت میں شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ عام بال تو عام چیزیں، بال تراشنا، کاٹنا، چھاٹنا، سر کے بال ہو گئے، مونچھ ہو گئے، جو ہے بغل کے بال ہو گئے، لیکن یہ خاص مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں کیا پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ کے اطراف جو بال جس کو نکالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی مدت کتنی ہے؟ 40 دن از دا لمٹ، اور 40 دن یا اس سے پہلے نکالنا یاد رکھیے. تو اس معاملے میں ہم جو ہے کیا کریں، اور اس معاملے میں جو سوالات آئے، کیا پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں؟ اور خاص طور سے سوال کے اندر یہ تھا کہ نکال سکتے ہیں کیا، اور کس چیز سے نکالیں، اس لیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے ریزر یا بلیڈ کا یوز کرنا حرام ہے، منع ہے. تو اس تعلق سے وضاحت لوگ چاہ رہے تھے، تو آئیے وضاحت کر دیتا ہوں. وضاحت یاد رکھیے اس طرح سے کہ مرد اور عورت روزے کی حالت میں دونوں بال نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت ہے ہی نہیں. بال نکالنے کی باڈی پارٹ کے کسی دوران ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم یا ڈرامہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ گناہگار ہوگا، روزے کی نورانیت چلی جائے گی، روزہ مکروہ ہو جائے گا.